الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21 وقف۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر 21 وقف کے قواعد اور سبق میں قواعد کی پہچان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی سبق نمبر 21 کھول لیجئے۔ سب سے پہلے ہم قواعد کو سن لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں وقف کی علامات یاد ہو جائیں۔ وقف، ناظرین، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ جس کلمے پر وقف کریں اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ یعنی وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ جس کلمے پر وقف کریں اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ ناظرین، یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر، کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ زبر ہوگی ساکن کر دیں گے، زیر ہوگی پھر بھی ساکن کر دیں گے، پیش ہوگا پھر بھی ساکن کر دیں گے، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ مثال کے طور پر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ انہیں وقف میں کیا کرنا ہے؟ الف سے بدلنا ہے، یعنی ایک زبر ختم کرنی ہے، ساکن کرنی ہے، ایک زبر پڑھنی ہے تو ایک الف کی مقدار کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ صرف دو زبر، جہاں پر دو زبر ہوں انہیں میں سے ایک زبر کو ختم کرنا ہے، ایک زبر کو پڑھنا ہے، وہ بھی ایک الف کی مقدار کے ساتھ کھینچ کر۔ کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت یہ تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں۔ ناظرین، کلمے کے آخر میں یعنی آخری حرف میں گول تا، دو تا ہوتی ہے، اس پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، یہ تنوین ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ یعنی کچھ بھی ہوگا، کچھ بھی حرکت ہوگی، تمام کے تمام حرکات کو ختم کر دینا ہے، ہا ساکن سے تبدیل کر دینا ہے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ ناظرین، کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ کھڑا زبر تبدیل ہو بھی نہیں سکتا، حروف مدہ بھی نہیں ہو سکتا، ساکن حرف کیونکہ وہ ساکن ہے وہ تبدیل ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ مشدد حرف کو ہوگا جس کے اوپر شد ہوگی، تشدید ہوگی، تین دندان والی شکل ہوگی تو وہ حرف مشدد ہے تو اس پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں، یعنی اس کی تشدید کی جو ہے اس کو ہم باقی رکھیں گے مگر حرکت بھی ظاہر نہ ہو، یعنی شد بھی ہوگی وہ بھی باقی رہے گی لیکن یہ نہ ہو کہ شد اس طرح ظاہر کریں کہ حرف کو حرکت ہو جائے، حرف یعنی ہل جائے تو پھر یہ بھی غلط ہے۔ یعنی اس طرح پڑھیں کہ حکمت کے ساتھ، اور بار میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح اس طرح کے حرف کو پڑھنا ہے۔ نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ کچھ کلمات ایسے ہیں جو قرآن پاک میں جہاں پر نون نہیں ہوتا تو وہاں پر ہم نون لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں پر درمیان میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، لیکن اگر کوئی قرآن حضرات تلاوت کرتے ہیں یا کوئی
ویسے کسی کی سانس بڑی ہے یا کوئی مشق کرتا ہے تو یہاں پر اگر پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، نون لگا دیتا ہے تو اس طرح بھی اس کا قرآن پاک پڑھنا صحیح ہوگا۔ تو یہ نون قطنی کی تعریف سی۔ بعض اوقات اگر کوئی قرآن حضرات یا کوئی سانس بڑھانے کے لیے یا مشق کرنے کے لیے یا ویسے بھی شوق کے طور پر پڑھتا ہے تو وہاں پر نون لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ نون قطنی کا قاعدہ اس نے پڑھ لیا ہے، اس کو جانکاری ہو گئی ہے۔ علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ جو علامات کی تفصیل ہوتی ہے، چند کی تفصیل سامنے ہی، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دائرہ، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ناظرین، دائرہ جو بنا ہوا ہے یہ وقف تام اور آیت، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ رکنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ میم کس کی علامت ہے؟ یہ وقف لازم کی۔ بعض اوقات آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو میم آتا ہے تو سائڈ پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ وقف لازم۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ جانکاری ملی مدنی قاعدے سے، وقف کی علامات میں سے میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو کس کی علامت ہے؟ یہ وقف مطلق کی، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ وقف مطلق کی علامت، یہاں ٹھہرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آپ یہاں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں، بہتر ہے، اچھا ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جیم کس کی علامت ہے ناظرین؟ وقف جائز کی علامت، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں ٹھہرنا بھی جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام، اگر آیت کے اوپر لکھا ہو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لکھا ہو تو نہ ٹھہرے۔ آیت کے اوپر لکھا ہو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ آیت کے علاوہ لکھا ہو تو نہ ٹھہرے۔ اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں بعض جہاں پر کسی کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس حرف کو چھوڑ کر 2 یا 3 حرف پیچھے سے ملا کر پڑھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ۔ یعنی وقف کیا یا سانس ٹوٹ گئی تو وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ سانس ٹوٹ گئی یا وہاں پر وقف کیا، سانس ٹوٹنے والی تھی تو پیچھے سے 2 یا 3 حرف ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ۔ ناظرین، آگے ہم سبق کی 2 لائنیں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، کھڑا زبر صا، دال زیر دی، صادی، قاف یا زیر قی، صادقی، نون زبر نا، صادقین، آگے وقف صادقین۔ ناظرین، آگے ہم رواں پڑھ لیتے ہیں۔ نادمین، آگے وقف نادمین۔ مستقیم، آگے وقف مستقیم۔ فیہ، آگے وقف فیہ۔ شفتین، آگے وقف شفتین۔ بالحق، آگے وقف بالحق۔ ناظرین، یہاں پر پہلی لائن کے اندر پہلے کلمے میں زبر آ رہی ہے تو ہم نے زبر کو کیا کرنا ہے؟ وقت میں ختم کر دینا ہے، ساکن کر دینا ہے۔ یہاں پر بھی زبر ہے، یہاں پر بھی زبر ہے، یہاں پر زیر ہے، یہاں پر بھی زیر ہے، یہاں پر بھی زیر ہے۔ تو زیر کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، ساکن۔ یعنی وقف میں
زیر ہوگی، زبر ہوگی، دو زیر ہوں گی، دو پیش ہوں گی، کھڑا زیر ہوگا، تو جو ہم نے سنا تمام کے تمام حرف کو ختم کرنا ہے. جو ہم نے یہ سنا یعنی کلمے کے آخر حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے. آگے ہم راں پڑھتے ہیں. نستعین، آگے وقف، نستعین. یشاء، آگے وقف، یشاء. ناظرین یہاں پر حمزہ ساکن ہو جائے گا تو ہم نے وقف میں، اور جہاں پر بھی حمزہ ساکن ہوگا تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. تو یہاں پر وقف میں حمزہ ساکن ہو جائے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے. من قبل، آگے وقف، من قبل. ناظرین یہاں پر پیش ہے تو وقف میں پیش ہوگا تو آیت ختم ہوگی، جہاں پر بھی پیش ہوگا تو اس کو وقف میں ساکن کر دیں گے. شہرن، آگے وقف، شہر. شیئن، آگے وقف، شیء. یہاں پر بھی حمزہ ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر کیا کریں گے؟ وقف میں جھٹکا دیں گے. قسط، آگے وقف، قسط. یہاں پر طا حرف قلقلہ میں سے ہے تو ساکن وقف میں ساکن ہو جائے گی تو یہاں پر حرف قلقلہ ساکن ہوگا. لہون، آگے وقف، لہو. قدیر، آگے وقف، قدیر. برق، آگے وقف، برق. بہ، آگے وقف، بہ. عبادہ، آگے وقف، عبادہ. بأمرہ، آگے وقف، بأمرہ. ربہ، آگے وقف، ربہ. اخلدہ، آگے وقف، اخلدہ. ناظرین گول تا کے بارے میں ہم نے یہ سنا، اس پر کچھ بھی ہوگا، زبر، زیر، پیش، دو زیر، تمام کے تمام حرکات کو ہم نے گول تا پر اگر ہوں گے تو ختم کر دینا ہے، ہا ساکن سے تبدیل کر دینا ہے. جیسے ہم اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں. موازینہ، آگے وقف، موازینہ. الفافن، آگے وقف، الفافا. علما، آگے وقف، علما. نبیًا، آگے وقف، نبیّا. جہاں پر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے تبدیل کر دینا ہے. ایک زبر کو ساکن کر دینا ہے، ایک زبر کو پڑھنا ہے، وہ ایک الف کی مقدار کے مطابق پڑھنا ہے. قوتاً، آگے وقف، قوہ. رقبۃ، آگے وقف، رقبہ. جاریۃ، آگے وقف، جاریہ. وتولی، آگے وقف، وتولی. کھڑا زبر وقف میں تبدیل نہیں ہوتا. من الاولی، آگے وقف، من الاولی. فترضی، آگے وقف، فترضی. وانحر، آگے وقف، وانحر. ساکن ہر وقت میں بھی تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساکن خود سے ہی ساکن ہے. فرغب، آگے وقف، فرغب. فحدث، آگے وقف، فحدث. فیہا، آگے وقف، فیہا. اس کو بھی ہم وقف میں تبدیل نہیں کر سکتے، کھینچیں گے تو ایٹومیٹک یہ حرف درست ہو جائے گا. تہتدو، آگے وقف، تہتدو. یہاں پر حرف مدہ ہو رہا ہے. قولی، آگے وقف، قولی. اس کلمے کو ہم ہجے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. خا، یا زبر خی، را زبر را، خیر. نون، لام زیر نل، واو زبر و، نل و. صاد، یا زیر صی، نل وصی. یا زبر یا، نل وصیہ. تا پیش تو، نل وصیۃ. خیرن الوصیۃ، خیرا. آگے وقف، الوصیۃ، خیرا. الوصیۃ. شیبن السماء، آگے وقف، شیبا. السماء.
منیبین ادخلوها، آگے وقف، منیب، ادخلوها، مبین اقتلوا، مبین اقتلوا، قدیر الذی، آگے وقف، قدیر، الذی، خبیرا الذی، آگے وقف، خبیرا الذی۔ ناظرین، آج الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 21 اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مکمل ہوا۔ آپ سے بھی گزارش ہے قرآن پاک شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔